کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اب تم فوج بلا رہے ہو جب سارا قافلہ G9 G11 اسلام آباد کے اندر آ گیا ہے۔ G10 سے تو اب وہ اتنی دور ہے جیسے کہ ہیلو تو وہاں G10 کی آواز، وہ ڈی چوک کی آواز جاتی ہے، ڈی چوک سے وہ اتنے دور ہے، ایک آواز وہاں جاتی ہے، ہیلو میں آ رہا ہوں۔ اب آپ نے فوج کو بلایا ہے۔ انتہائی گندی پالیسی رہی ہے یہ گورنمنٹ کی۔ شہباز شریف صاحب کل تک لاہور میں تھے اور وزیر داخلہ ڈی چوک کی پریس کانفرنس کر کے تو جناب ٹھمک ٹھمک کر کے آ رہے ہیں، ہم صبر کر رہے ہیں۔ اور بھائی ان کو روکنا چاہیے تھا جب وہ پشاور سے نکل رہے تھے، پھر تم کو روکنا چاہیے تھا جب وہ برہان انٹرچینج پہ آئے تھے، تم کو وہاں نہیں روک سکے تو کٹی پہاڑی پہ روکنا۔ وہ ایک ایک رکاوٹ دور کرتے ہوئے آ گئے ہیں، ان میں لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کو انکریجمنٹ مل رہی ہے، اور جب وہ اندر آ گئے ہیں رات کے وہ اندر آ گئے ہیں، آپ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ آپ نے اب تک میں کہہ رہا ہوں، آپ تو یہ روس کے صدر کو بچا رہے ہیں نا، بیلا روس کا صدر آیا ہوا ہے تو اس کو بچا رہے ہیں، اور یہ وہ اپنی حکومت بچاؤ جی، وہ حکومت لینے آئے ہیں تم سے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارا سٹولن مینڈیٹ، ہماری چوری شدہ حکومت ہمیں واپس کرو، یہ ان کا پہلا مطالبہ ہے۔ دوسرا مطالبہ ہے 26ویں آئینی ترمیم، اور تیسرا مطالبہ ہے عمران کو جیل سے باہر نکالو۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں نکال کے اس کو مچھ جیل میں پہنچاؤ ہیلی کاپٹر کے ذریعے، لیکن نہیں سر جی، انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ فیل ہو گیا ہے۔ یہ جو محسن نقوی ہے نا، یہ فیل ہو گیا۔ پچھلی دفعہ رانا ثناءاللہ صاحب تھے، آپ کو یاد ہے، رانا ثناءاللہ نے انہیں موٹر وے سے پہ ہی قابو کر لیا تھا۔ بعد میں وہ منحوس عطا بندیال چیف جسٹس نے آرڈر دیا تھا کہ ان کو اندر، اس وقت عمران بھی باہر تھا، چیف جسٹس نے کہا تھا کہ آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، اسلام آباد کے اندر آ جائیں، اور پھر رانا ثناءاللہ نے کہا تھا اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور اس دفعہ ہائی کورٹ ان کے ساتھ تھی، حکومت کے ساتھ تھی۔ ہائی کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ اسلام آباد میں کوئی جلسہ نہیں ہوگا، انہوں نے کہا جی ہاں نہیں ہوگا، وہ مان جائے گا، وہ ماننے والا انسان ہے۔ آپ وفد بنا کے اس کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اب پنکی پیر نہیں ہے، عمران نے اب بھی کہا ہے کہ وہ سنجانی گراؤنڈ میں جائیں جی، جہاں میلہ منڈی لگتا ہے، مویشی جانور ہیں تو جانور ادھر ہی جائیں۔ عمران نے کہہ دیے، وہ کہتی ہے کہ نہیں۔ عمران نے کہا تھا کہ میری ویڈیو بھی آپ تک پہنچ جائے، آپ نے میری بات نہیں ماننی۔ اب پنکی پیرنی ہی وزیر اعظم بننا چاہتی ہے، پنکی پیرنی ہی نہیں سنبھال لیا ہے، وہ بیمار ہو گیا ہے۔ موٹو مچھندر امین گنڈا پوری، اس کو پنکی پیرنی نے قابو کیا ہوا ہے، اس کے ارد گرد 5-7 جن لگائے ہوئے ہیں بندے، اور وہ جہاں وضو کرنے بھی اس کو نہیں جانے دیا گیا۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، انہوں نے کہا نہیں ادھر ہی کرو جو کچھ کرنا ہے۔ اور اب وہ شدید بیمار ہو گیا ہے، کہہ رہے ہیں اس کو ایمبولینس کی ضرورت ہے، تو پنکی پیرنی کہہ رہی نہیں، یہ بہانے کار ہے ہمیشہ کی طرح، جھوٹا ہے، بزدل ہے۔ تو پنکی پیرنی نے کہا جی کہ میں مر جاؤں گی، لیکن میں نے اب عمران خان کو رہا کروانا ہے۔ اب یہ مطالبہ پہلے نمبر پہ آ گیا ہے، اور یہ بیلا روس کو لے کے بیٹھے ہیں کہ حال ایسی کچھ نہیں کرنا۔ نہ کرو بھائی، بعد میں آپ کہیں گے کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ٹھیک ہے، وہ جو میں نے سنایا ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے تو آپ کے اندر وہ گھس رہے ہیں۔ آپ بیلا روس کے صدر کو کہہ رہے ہیں کہ حالات ٹھیک ہیں جی، پودے لگوا رہے ہیں، اس سے پودے لگوا رہے ہیں نہ۔ غلط پالیسیاں ہیں ساری، آپ کی غلط پالیسیاں ہیں، آپ نے غلط چیزیں کی ہیں، وہ اسلام آباد آ گئے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ چاہے وہ عمران خان کو، اب عمران خان کو وہ جیل سے بھی رہا کروائیں گے۔ یہ بھی آپ کو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے
وہ جو وہ کل کہہ رہے تھے کیا وہ پھاٹک ہاتھ سے کھول لیں گے؟ اور کس سے کھولیں گے بھائی؟ تمہارے 7,000 کنٹینر انہوں نے ہوا میں اڑا کے رکھ دیے ہیں، اور تم اب کہہ رہے ہو نہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں آپ کو کہ نکالو مانیمنٹل کو وہاں جیل سے، نکالو اس کو مچ جیل پہنچاؤ اگر اپنی حکومت بچانا چاہتے ہو تو۔ یہ ادھر ہی جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ پنکی پیرنی کسی کی بات نہیں سننے والی، وہ اس نے کہا ہے کہ ڈو اور ڈائی، ٹھیک ہے؟ وہ پنکی پیرنی نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے عمران کو چھڑانا ہے، اور وہ ڈی چوک جائیں گے یا نہیں جائیں گے، وہ اڈیالہ بھی جا سکتے ہیں سیدھے۔ اب ان کے اتنے اب ان کو حوصلہ مل رہا ہے نا، اب وہ کہہ رہے ہیں جی لاہور سے بھی بندے آ رہے ہیں، فلانی جگہ سے بھی آ رہے ہیں۔ اب جو ڈرے ہوئے لوگ تھے نا وہ بھی آئیں گے، وہ بھی آئیں گے۔ تم پودے لگواؤ، بیلاروس کے صدر کی بڑی اہمیت ہے جی، حکومت بچانا فرض ہے یا بیلاروس کے صدر کا دورہ بچانا فرض ہے؟ ٹھیک ہے، بچانے کی کوشش کی ہے، نہیں ہوا، اس کو کہو جی دورہ مختصر کرو اور ان کو آپریشن کرو، لیکن اب نہیں۔ اب وہ اسلام آباد میں ہزاروں کی تعداد میں آ چکے ہیں۔ اسلام آباد پنڈی کے جو لوگ اندر گھر میں گھسے ہوئے بیٹھے تھے، جیسے شعیب شین، علی گوہر، وہ بھی اب باہر نکل آئے ہیں، اور اب سارے حالات جو ہے وہ آپ کے قابو میں نہیں ہیں۔ اب جہاں تک وہ مرنے والی باتیں ہیں، میں نے رات کو کہا تھا کہ اتنے جی ہوئے ہیں، اس کی مزید تصحیح یہ ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رینجرز کی گاڑیوں نے ان کو کچلا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ کوئی منطق ان کی مان سکتا ہے کہ رینجر اور پولیس کی گاڑیاں وہاں سے بھاگی ہیں اور نیچے سے وہ کچلے گئے ہیں؟ اور بھائی وہ کیوں کچلے گئے ہیں؟ کچلے جانے تھے تو پھر آپ کے کارکن کچلے جانے تھے۔ 6 بندے شہید ہو گئے ہیں، رینجرز کے اور 2 پولیس کے، 4 رینجرز کے اور 2 پولیس کے، اور جو زخمی ہیں وہ تو سینکڑوں کی تعداد میں پہنچ گئے ہیں۔ اور انہوں نے اب وہ 26 نمبر چنگی بھی آزاد کرا لی ہے، G9 میں جھگڑے ہو رہے ہیں، G10 میں ہو رہے ہیں، G11 میں ہو رہے ہیں، تو بس اب ڈی چوک آ گیا ہے۔ اور یہ ڈی چوک میں بیٹھنے والے نہیں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ ذہن میں۔ ابھی یہ شام تک ہی آپ دیکھیں گے کہ وہ اڈیالہ جیل بھی جائیں گے، یہ ذہن میں رکھ لو، اڈیالہ جیل جائیں گے۔ آپ نے اگر کوئی حفاظتی انتظامات کرنے ہیں تو کر لو۔ محسن نقوی فیل ہو گیا ہے، فیل ہے بالکل۔ ابھی تک سارے بندے جو ہیں وہ مرے ہیں ان کے، پولیس کے اور ان کے، اور یہ کہہ رہے ہیں عید کے مار کے دیکھ، سمجھتے ہو نا؟ اس نے پٹھان نے مارا مہاجر کو تو اس نے ایک تھپڑ کھایا، تو اس نے کہا عید کے مار، اب مار دیکھ، اب دوبارہ مار۔ اس کا مطلب یہ ہے عید کے مار کے دیکھ۔ وہ مارتا گیا اور وہ آگے سے کہتا رہا عید کے مار کے دیکھ، عید کے مار کے دیکھ۔ انہوں نے یہی کہنا ہے۔ اب ان کو کہہ رہے ہیں، یہ الٹا مذاکرات کی منتیں کر رہے ہیں، جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کی منتیں کر رہے ہیں کہ جتھے مرضی تو چاہنا ہے آ۔ اب یہ اینڈ پہ کہیں گے نا چل تو ڈی چوک ہی آ جا، اس نے کہنا ہے نہیں، اب ہمیں حکومت دو، ہم وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ کریں گے۔ بھائی جس طریقے سے وہ آ رہے ہیں، یہ افغانی انہوں نے آگے لگائے ہوئے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، ان کو وہ پورا سسٹم انہوں نے دیا ہوا ہے آنسو گیس کے کنٹرول کرنے کا، اور ان کے پاس گولیاں، سارے گولیوں سے مرے ہیں، جتنے شہید ہوئے ہیں گولیوں سے مرے ہیں، گولیوں سے۔ تو کہاں سے اسلحہ آ گیا؟ اسلحہ بھی پولیس نے دیا ہے ان کو۔ اچھا، رینجرز بھی پولیس کی تھی، ٹرک بھی پولیس کے تھے، اور مرے بھی پولیس والے ہیں۔ یہ آپ کی کہانی کوئی نہیں سنے گا بھائی، آپ کی کوئی یہ کہانی سننے کو تیار نہیں ہے، لیکن حکومت ناکام ہے۔ اور تازہ ترین آپ کو خبر اس وقت کی یہ دے رہے ہیں کہ وہ ڈی چوک سے چند 100 گز دور ہے، اور ڈی چوک تو اب ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اب وہ اسلام آباد میں گھس گئے، سارے جتنے سینکڑوں تھے، ہزاروں تھے یا لاکھوں تھے، جو بھی تھے نا، وہ ڈی چوک میں گھس گئے ہیں، اور انہوں نے اپنا کنٹرول کیا، گنڈاپور کو بھی نہیں بھاگنے دیا، بشرا بی بی نے ہر چیز اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، عمران کی بہنوں کا بھی یہ پرچوں پہ پرچے کار ہیں، وہ کہتے ہیں کرتے جاؤ، ہمیں کوئی پرچوں کی پرواہ نہیں ہے، کرتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ بہرحال اب تک کافی بندے جو ہے وہ ہوئے ہیں، رات کو بھی یہی افواہیں پھیلی ہوئی تھیں
کہ جناب دیکھو 20 بندوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور وہ گولیاں چلی ہیں اور یہ وہ، اصل میں گولیاں چلانے والے یہی افغان باشندے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جناب ہاں تو کیا ہے، کہتے ہیں جی وہ کیا ہے، وہ وکاس نے کہا ہے کہ جو ادھر افغانی پیدا ہوئے ہیں اب وہ ادھر کے ہیں نا، ادھر کے ہیں، ان کو ہم کیسے نکالیں، اور عمران خان نے 40,000 بندے وہ کیے ہوئے تھے۔ بہرحال اس وقت کی حد تک میں آپ کو بتاؤں کہ عمران کا جو قافلہ ہے وہ 90% نہیں 99% پہنچ گیا ہے جہاں اس نے پہنچنا تھا۔ پہلا مرحلہ ان کا مکمل ہو گیا، اب اگلا مرحلہ ہے حکومت میں انقلاب لانے کا۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ اب انہوں نے رینجرز فوج بلا لے، اب کوئی فرق نہیں پڑے گا، اب ایک ہی چیز سے فرق پڑے گا، جی میں آپ کو بتا دوں، ماشاءاللہ لگ جائے ماشاءاللہ۔ کافی لوگ یہ کہیں گے کہ عمران خان کی حکومت آنے سے بہتر ہے، ماشاءاللہ لگ جائے۔ یہ انہوں نے عمران کو بھی چھڑا کے جانا ہے، اور یہ نہیں کہنا انہوں نے کہ ہم بیٹھے ہیں ڈی چوک پہ عمران کو رہا کرو، عمران کو رہا کرو، یہ نہیں کہنا، اور انہوں نے کہنا ہے کہ ہم جا رہے ہیں عمران کو رہا کرانے، اور انہوں نے روک سکنا ہے، انہوں نے نہیں روک سکنا، انہوں نے نہیں روک سکے، یہ فیل ہو گئے۔ پشاور سے لے کے اسلام آباد تک یہ فیل ہے، ان کی پالیسی فیل ہے، شہباز شریف صاحب کی پالیسی فیل ہے۔ ایک دفعہ اس نے آ کے قوم کو خطاب کر کے نہیں کہا کہ یہ شر پسند عناصر ہیں، جو آئے گا ہم ان کو کچل دیں گے، جو آئے گا ان کو ہم یہ کریں گے، انہوں نے کوئی ایک بیان نہیں دیا۔ سمجھ آ گئی؟ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی۔ یہ تازہ ترین صورتحال ہے، بس وہ ڈی چوک سمجھو پہنچ ہی گئے۔